بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کا اردو ناول ہاٹ لائن، جس کے مصنف ہیں ارشاد الاثر جعفری، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ عمران صاحب، آپ اپنے چیف اور سر سلطان سے بات کیجئے، انہیں اس پروجیکٹ کی اہمیت کے بارے میں اور اسرائیل کے خلوص کے بارے میں بتائیے گا۔ امید ہے انسانیت کی فلاح کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ مان جائیں گے۔ کرنل فریدی نے کہا۔ وہ چونکہ اس وقت میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے کرنل فریدی نے عمران سے بے تکلفانہ لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ چیف ایکس2 تو بہت ہی سخت اور کرخت مزاج کا انسان ہے، اس سے بات کرتے ہوئے میں قدرتی طور پر خوف زدہ ہو جاتا ہوں۔ البتہ سر سلطان کو میں قائل کر لوں گا، وہ میرے بزرگ ہیں اور میری بات مان بھی جاتے ہیں۔ عمران نے کہا تو اسرائیلی صدر نے اسے حیرت سے دیکھا۔ یہ وہی عمران تھا جس کا نام سن کر وہ خوف زدہ ہو جاتا تھا۔ صرف وہی نہیں بلکہ اسے معلوم تھا کہ اکریمی اور کافرستانی حکام بھی اس سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ ان کے خیال میں عمران ایک بھوت تھا، ایک آفت تھی، ایک طوفان تھا، اور وہی عمران ایکس2 سے خوف زدہ تھا۔ جس شخصیت سے عمران جیسا انسان خوف زدہ تھا، وہ شخصیت نہ جانے کیسی ہوگی۔ سر، عمران صاحب نے وعدہ کر لیا ہے تو اب آپ مطمئن ہو جائیں، ڈاکٹر مشاہد حقانی اس منصوبے میں شامل ہو جائیں گے۔ کرنل فریدی نے کہا تو اسرائیلی صدر کی سوچوں کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ تھینکس، مجھے خوشی ہے کہ انسانیت کی فلاح کے اس منصوبے میں آپ سب شامل ہو رہے ہیں۔ اب تھوڑے سے وقفے کے بعد آپ کی میٹنگ کرنل ڈیوڈ اور دیگر حکام سے ہوگی۔ آپ سب مل کر اس پروجیکٹ کے تمام پہلوؤں پر غور کر لیجئے گا، اسرائیلی صدر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ شام کے 5 بجتے ہی دھند نے شہر کو اپنی لپیٹ میں لینا شروع کر دیا تھا، اور 6 بجے تک پورے یروشلم پر دھند سیاہی کی مانند چھا چکی تھی۔ سردی اس قدر پڑ رہی تھی کہ لوگ سرے شام ہی بستروں میں دپک گئے تھے۔ اب جب کہ رات کے 11 بج چکے تھے، ایسا محسوس ہوتا تھا وہی یروشلم زندہ انسانوں کے بجائے مردوں کی بستی ہو۔ گو کہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر اسٹریٹ لائٹس روشن تھیں، لیکن دھند نے انہیں اپنے اندر اس طرح چھپا لیا تھا کہ ان کی روشنی 1-1.5 فٹ سے زیادہ فاصلے پر نہیں پڑ رہی تھی۔ یروشلم کی سڑکیں بالکل ہی سنسان ہو چکی تھیں، لیکن گرین روڈ پر ایک کار مناسب رفتار سے چل رہی تھی۔ کار کالے رنگ کی تھی اور اس کی لائٹس بھی بند تھیں، اس لیے یہ کار تاریکی کا حصہ معلوم ہو رہی تھی۔ دھند کی وجہ سے 2-2.5 فٹ سے آگے کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا، لیکن ڈرائیور اس طرح کار چلا رہا تھا جیسے وہ روشن دن میں ڈرائیونگ کر رہا ہو۔ ڈرائیور کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، جس کے سرخ اور تراشیدہ بال اس کے کندھے تک آ رہے تھے۔ ان دونوں نے انتہائی چست لباس پہنے ہوئے تھے اور دونوں ہی خاموش تھے۔ ہم منزل 1 کے قریب پہنچ چکے ہیں G5۔ کار میں طاری گہرے سکوت کو ڈرائیور کی آواز نے توڑا اور لڑکی یکدم چوکس ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی کار کی رفتار بھی ہلکی ہو گئی۔ پھر چند لمحوں بعد کار ایک جگہ رک گئی۔ ڈیش بورڈ پر 2 چشمے رکھے ہوئے تھے۔ لڑکی نے، جسے اس کے ساتھی نے G5 کے نام سے پکارا تھا، ایک چشمہ اٹھا کر اپنی آنکھوں پر لگا لیا اور دوسرا ڈرائیور کی طرف بڑھا دیا۔ دھند کی وجہ سے 2-2.5 فٹ سے آگے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن چشمہ لگاتے ہی G5 کو دور دور تک صاف دکھائی دینے لگا۔ ان سے کچھ فاصلے پر ایک سرخ رنگ کی عمارت تھی، اور یہی سرخ رنگ کی عمارت ان کا ٹارگٹ تھی۔ چند لمحوں تک عمارت کو دیکھنے کے بعد لڑکی نے اپنے ساتھی کی طرف دیکھا، وہ بھی اس عمارت کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اپنے ساتھی کو دیکھنے کے بعد لڑکی نے اپنے قدموں میں رکھا ہوا بیگ اٹھایا اور اسے کھول کر اس میں سے ایک عجیب سی ساخت کا ریوالور نکال کر اس کا جائزہ لیا۔ ریوالور کا جائزہ لینے کے بعد G5 نے بیگ میں سے ٹرانزسٹر جیسی ایک مشین بھی نکالی، جس پر 4 مختلف رنگوں کے بٹن لگے ہوئے تھے، اور بٹنوں کے اوپر ایک چھوٹی سی سکرین بھی تھی۔ نیچے اترو B4،
کہیں ہم تاخیر کا شکار نہ ہو جائیں، G5 نے اپنے ساتھی سے کہا۔ اس کے ساتھی نے بغیر کوئی بات کہے کار کا دروازہ کھولا اور نیچے اتر گیا۔ G5 بھی اپنے سائیڈ کا دروازہ کھول کر نیچے اتر آئی۔ کار سے نیچے اترنے کے بعد وہ دونوں سرخ رنگ کی عمارت کی طرف بڑھے۔ اس عمارت کا گیٹ بھی سرخ رنگ کا ہی تھا۔ گیٹ کے قریب پہنچ کر G5 نے عجیب سی ساخت کے ریوالور کا رخ عمارت کی طرف کیا۔ ریوالور پر ٹریگر کی جگہ ایک چھوٹا سا بٹن لگا ہوا تھا۔ G5 نے وہ بٹن دبایا تو ریوالور میں سے نیلے رنگ کی ایک شعاع نکل کر عمارت کے اندر چلی گئی۔ شعاع فائر کرنے کے بعد ہی G5 نے B4 کی طرف دیکھا تو اس نے بھی جیب سے ایک ریوالور نکال لیا۔ یہ بھی لیزر ریوالور ہی تھا اور اس پر بھی ٹریگر کی جگہ ایک بٹن لگا ہوا تھا۔ B4 نے گیٹ کے لاک کے کی ہول پر لیزر ریوالور کی نال رکھ کر بٹن دبا دیا۔ اگلے ہی لمحے لاک پگھل کر پانی کی طرح بہہ گیا۔ B4 نے گیٹ پر دباؤ ڈالا تو گیٹ آرام سے کھل گیا۔ B4 اور G5 عمارت میں داخل ہو گئے۔ گیٹ کے قریب ہی ایک چھوٹا سا کیبن بنا ہوا تھا۔ اس کیبن میں 2 افراد موجود تھے جو اس وقت ٹیڑھے میڑے انداز میں پڑے ہوئے تھے۔ ان کی حالت سے لگ رہا تھا کہ وہ بے ہوش ہیں۔ B4 نے لیزر ریوالور کا رخ ان کی طرف کر کے بٹن دبا دیا۔ سرخ رنگ کی شعاع نکل کر ان دونوں پر پڑی اور دونوں کے جسم پگھل گئے۔ B4 اور G5 کیبن سے باہر نکل کر اصل عمارت کی طرف بڑھے۔ کمروں کے قریب پہنچ کر وہ ایک لمحے کے لیے رکے اور پھر ایک کمرے کے دروازے تک پہنچے۔ B4 نے دروازے پر دباؤ ڈالا تو دروازہ کھل گیا۔ وہ دونوں ہی کمرے میں داخل ہو گئے۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئے ان کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی۔ اس کمرے کے ایک کونے میں 2 بڑی مشینیں اور دوسرے کونے میں میز پر 2 کمپیوٹر رکھے ہوئے تھے۔ مشینیں اور کمپیوٹر اس وقت آن تھے۔ ان کے علاوہ فرش پر 4 افراد پڑے ہوئے تھے اور ان کی حالت بھی بتا رہی تھی کہ وہ بے ہوش ہونے کے بعد کرسیوں سے نیچے گرے ہیں۔ B4 تو لیزر ریوالور کا رخ ان کی طرف کر کے بٹن دبانے لگا جبکہ B5 کمپیوٹر کی طرف بڑھی۔ وہ کی بورڈ پر اپنی انگلیاں چلانے لگی۔ تقریباً 1.5 منٹ کے بعد اس نے B4 کی طرف دیکھا جو اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ منزل 1 پر ہماری کارروائی مکمل ہو چکی ہے، G5 نے مطمئن لہجے میں کہا۔ B4 نے اس کی بات کا جواب زبان سے دینے کے بجائے اثبات کے انداز میں سر ہلایا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ G5 بھی اس کے پیچھے ہی کمرے سے باہر نکل آئی۔ پھر اگلے چند سیکنڈوں کے بعد وہ اپنی کار تک پہنچ گئے۔ B4 نے کار سٹارٹ کی تو اسی لمحے کار میں خوبصورت موسیقی سنائی دینے لگی۔ B4 نے کار آگے بڑھائی جبکہ G5 نے سامنے لگے ہوئے بہت سے بٹنوں میں سے ایک بٹن دبا دیا۔ چیف فرام ہیڈ کوارٹر۔ بٹن کے دبتے ہی کار میں ایک تیز آواز سنائی دی۔ G5 اٹینڈنگ یو، لڑکی نے جواب دیا۔ اپنا کوڈ بتاؤ، دوسری طرف سے انتہائی سخت لہجے میں کہا گیا۔ G5 G5 G5۔ لڑکی نے G5 کی گردان ہی شروع کر دی۔ یس، رپورٹ دو۔ اب بھی دوسری طرف سے بگ چیف کی کرخت آواز سنائی دی۔ بگ باس، منزل 1 پر ہماری کارروائی مکمل ہو چکی ہے، G5 نے کہا۔ تفصیل بتاؤ۔ دوسری طرف سے بگ چیف نے تہکمانہ لہجے میں کہا۔ باس، ہم نے ایس لیزر ریوالور سے شعاع فائر کی جس سے سرخ عمارت میں موجود تمام افراد بے حس ہو گئے۔ اس کے بعد ہم عمارت میں داخل ہوئے۔ ہم نے بے حس افراد کا خاتمہ لیزر ریوالور سے کیا۔ میں نے کمپیوٹر پروگرامنگ میں معمولی سی تبدیلی کی اور اب صبح تک مین بلڈنگ سے یہاں تک جو بھی رپورٹ آئے گی وہ یہیں تک رہے گی۔ یہاں خطرے کا الارم نہیں بجے گا اور نہ ہی کوئی فرد مین بلڈنگ سے کسی گڑبڑ کی رپورٹ اپنے افسروں کو دے سکے گا۔ یوں ہم مین بلڈنگ میں اطمینان سے اپنی کارروائی مکمل کر سکیں گے، G5 نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اوکے، اب تم جلد از جلد مین بلڈنگ پہنچ کر اپنا مشن مکمل کرو، دوسری طرف سے تہکمانہ لہجے میں کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی دوبارہ موسیقی کی آواز سنائی دینے لگی۔ G5 نے سامنے لگا ہوا بٹن پریس کیا تو موسیقی کی آواز بند ہو گئی۔ B4 کار کی رفتار بڑھا دو، G5 نے کہا تو کار کی رفتار یکدم تیز ہو گئی۔ تقریباً 20 منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد کار پہاڑی راستے پر آ گئی۔ یہاں B4 نے رفتار آہستہ کر لی اور پھر ایک موڑ مڑتے ہی B4 نے کار روک لی۔ کچھ فاصلے پر ایک وین کھڑی ہوئی تھی۔ وین اندھیرے کا ہی حصہ معلوم ہو رہی تھی لیکن G5 اور B4 نے مخصوص چشمے لگائے ہوئے تھے، اس لیے انہیں دور تک ہر چیز صاف دکھائی دے رہی تھی۔ کار کے رکتے ہی
وین کا دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک طویل القامت لیکن پتلے جسم کا آدمی اتر کر کار کے قریب آ گیا۔ B9 تم سب مشن کے لیے تیار ہونا۔ جیسے ہی وہ آدمی کار کے قریب آیا G5 نے اس سے پوچھا۔ یس مادام، B9 نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ اوکے موو، G5 نے کہا تو B4 نے کار آگے بڑھائی۔ B9 دوڑ کر وین میں جا بیٹھا اور اگلے ہی لمحے وین بھی حرکت میں آ گئی۔ دونوں گاڑیاں اوپر کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ راستہ دشوار گزار تھا، سڑک کے دونوں جانب گہری کھائیاں تھیں۔ اس راستے پر دن میں سفر کرنا بھی بہت مشکل تھا اور رات کو تو کوئی بھی ہمت نہیں کرتا تھا، لیکن ان دونوں گاڑیوں کے ڈرائیور نہایت ہی اطمینان سے ڈرائیونگ کر رہے تھے۔ حالانکہ انہوں نے گاڑیوں کی لائٹس بھی بجھائی ہوئی تھیں، لیکن اپنے مخصوص چشموں کی وجہ سے انہیں ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ رات کے بجائے دن میں ڈرائیونگ کر رہے ہوں۔ تقریباً 10 منٹ تک سفر کرنے کے بعد دونوں گاڑیاں رک گئیں۔ G5 اور B4 کار سے نیچے اترے۔ وین سے 8 آدمی نیچے اترے۔ ان میں سے 2 آدمیوں نے بیگ اٹھائے ہوئے تھے۔ G5 اور B4 پیدل آگے بڑھنے لگے۔ وہ ٹیڑھے میڑھے راستوں پر اونچائی کی طرف سفر کر رہے تھے۔ پیدل سفر میں بھی انہیں 10 منٹ لگ گئے۔ 10 منٹ بعد وہ ایک بڑے پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ چکے تھے۔ چوٹی پر پہنچ کر انہوں نے بیگ کھولے۔ ایک بیگ میں ایک بڑا سٹینڈ اور ایک انتہائی جدید دوربین تھی۔ انہوں نے دوربین سٹینڈ میں فٹ کر کے سٹینڈ کو بھی ایڈجسٹ کیا۔ اس کے بعد دوسرا بیگ کھولا گیا۔ دوسرے بیگ سے ایک بڑی لیکن جدید گن برآمد ہوئی جس کے دستے پر 3 رنگوں کے بٹن لگے ہوئے تھے۔ B4 نے اس گن کو دوربین کے ساتھ ہی فٹ کیا اور اس کے بعد پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے پیچھے ہٹتے ہی G5 آگے بڑھی۔ اس نے دوربین سے آنکھیں لگائیں۔ اس کی نظروں کے سامنے ایک بڑی سی عمارت آ گئی۔ اس عمارت کے چاروں طرف پہاڑیاں تھیں۔ G5 دوربین گھما کر اس عمارت کا جائزہ لینے لگی۔ چاروں طرف سے پہاڑیوں میں گھرے ہونے کی وجہ سے اس عمارت میں جانے کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا، جبکہ اس عمارت کے صحن میں لاتعداد فوجی دکھائی دے رہے تھے۔ B4 یہ ہے ہمارا ٹارگٹ۔ پہلے ہم نے اس کا پاور ہاؤس ناکارہ کرنا ہے جو کہ اس عمارت میں موجود ہے۔ بلیو ریز ان کے پاور ہاؤس کو لمحوں میں پگھلا دے گی، اور جیسے ہی پاور ہاؤس پگھلا ان کا ناقابل شکست سیکیورٹی سسٹم آف ہو جائے گا، اور پھر ہم اس میں ایل گیس فائر کریں گے جس سے عمارت میں موجود تمام افراد بے ہوش ہو جائیں گے اور ہم اپنا مشن مکمل کر لیں گے۔ G5 نے خوشی سے معمور لہجے میں کہا۔ یس مادام، پلاننگ تو بالکل یہی ہے اور ہماری پلاننگ تو ناکام ہوا ہی نہیں کرتی۔ B4 نے متکبرانہ لہجے میں کہا۔ اوکے، اب میں بلو ریز فائر کرنے لگی ہوں، G5 نے کہا، اور پھر اس نے گن کے دستے پر لگے 3 بٹنوں میں سے نیلے رنگ کا بٹن دبایا۔ ایک بار پھر دوربین سے اس عمارت کو دیکھا اور اس کے بعد ٹریگر کی جگہ لگے ہوئے بٹن کو پریس کر دیا۔ جیسے ہی بٹن پریس ہوا، گن کی نالی سے نیلے رنگ کی ایک شعاع نکلی۔ شعاع آسمانی بجلی کی رفتار سے اس عمارت کی طرف بڑھی اور پھر اس عمارت کے ایک کمرے کی دیوار میں داخل ہو گئی۔ اگلے ہی لمحے وہ پوری عمارت اندھیرے میں ڈوب گئی۔ G5 نے فوراً ہی گن پر لگے ہوئے بٹنوں میں سے سرخ رنگ کا بٹن دبایا اور اس کے بعد ٹریگر کی جگہ پر لگے بٹن کو بھی دبا دیا۔ اس مرتبہ نال میں سے سرخ شعاع نکل کر عمارت کی طرف بڑھی۔ G5 فوراً ہی سٹینڈ سے پیچھے ہٹ گئی اور اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا۔ اس دوران اس کے ساتھیوں نے 6 بلون تیار کر لیے تھے۔ ایک بلون G5 نے، دوسرا B4 نے اور باقی 4 ان کے ساتھیوں نے پکڑ لیے۔ بلون میں ایک جگہ 4 بٹن لگے ہوئے تھے۔ G5 نے ایک بٹن پریس کیا تو بلون اوپر کو اٹھنے لگا۔ چند لمحوں بعد G5 فضا میں تھی۔ اس کے ساتھیوں نے بھی اس کی پیروی کی۔ پھر وہ سب پرواز کرتے ہوئے اس عمارت کی طرف بڑھنے لگے۔ ان بلونز کی رفتار عام بلون کے مقابلے میں زیادہ تھی۔ وہ چند منٹوں میں ہی اپنی مطلوبہ عمارت کے اوپر پہنچ گئے۔ مخصوص چشموں کی وجہ سے اندھیرے کے باوجود انہیں عمارت میں لاتعداد فوجی نظر آ رہے تھے جو زمین پر گرے ہوئے تھے۔ ان کی حالت سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ یا تو مر چکے ہیں یا بے ہوش ہیں۔ ان کو فضا سے ہی بغور دیکھنے کے بعد وہ نیچے آ گئے۔ آٹومیٹک سیکیورٹی سسٹم کا دارومدار بجلی پر تھا۔ پاور ہاؤس تباہ کر کے انہوں نے اس عمارت کی سیکیورٹی سسٹم کو زیرو کر دیا تھا اور اب وہ مطمئن تھے کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ زمین پر اترنے کے بعد انہوں نے بلون کے بٹن پریس کیے تو وہ فضا میں معلق ہو گئے
ان سب نے اپنی جیبوں میں سے لیزر پسٹل نکالے اور زمین پر گرے ہوئے فوجیوں پر شعاعیں فائر کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ شعاع جس بھی فوجی کو چھو رہی تھی اسے پانی کی مانند بنا رہی تھی۔ شعاعیں فائر کرتے ہوئے وہ کمروں کے قریب پہنچ گئے۔ G5 نے ایک کمرے کے دروازے پر دباؤ ڈالا تو وہ دروازہ کھل گیا۔ وہ چاروں ہی کمرے میں داخل ہو گئے۔ اس کمرے میں 9 افراد بے ہوش پڑے ہوئے تھے، جن میں سے 2 لڑکیاں تھیں اور باقی مرد تھے۔ ان 5 افراد کو اٹھا لو۔ G5 نے ایک لڑکی اور 4 مردوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے اپنا لیزر پسٹل جیب میں رکھا اور ایک لڑکی کو اٹھا کر اپنے کاندھے پر ڈال لیا۔ B4 نے ایک مرد کو اٹھا لیا، جبکہ باقی افراد نے باقی آدمیوں کو اٹھا کر اپنے کندھوں پر ڈالا اور پھر وہ کمرے سے باہر آ گئے۔ ٹیلی فون کی بیل بجی تو عمران کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے لحاف سے منہ نکال کر وال کلاک کی طرف دیکھا۔ کمرے میں نائٹ بلب روشن تھا، اس لیے دھندلا دھندلا دکھائی دے رہا تھا۔ وال کلاک پر 3:40 ہو چکے تھے۔ عمران مطالعے سے فارغ ہو کر 1 بجے ہی سویا تھا۔ عمران نے ٹیلی فون کی طرف ہاتھ بڑھایا جو کہ بیڈ کے قریب سائیڈ ٹیبل پر رکھا ہوا تھا۔ کس نے بجائی ہے فون کی گھنٹیاں؟ مارا دھڑکن لاگا جی، عمران نے گنگناتے ہوئے کہا۔ وٹ؟ دوسری طرف سے حیرت بھری آواز سنائی دی۔ لہجہ غیر ملکی تھا۔ اگر نصف رات کو ٹیلی فون کی بیل بجے تو کوئی اچھی خبر نہیں ملتی، اس لیے دل گھبرا جاتا ہے، اور وہی میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں گھبرا گیا ہوں۔ عمران نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، سوری سر، لیکن یہاں نصف رات نہیں ہے، اور اگر نصف رات ہوتی بھی تو واقعہ ایسا ہو گیا ہے کہ اطلاع دینا بہت ہی ضروری ہے۔ دوسری طرف سے پریشان لہجے میں کہا گیا، اچھا، کیا اسرائیل میں بھینس نے انڈے دینے شروع کر دیے ہیں؟ عمران نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ دوسری طرف سے بولنے والے کے لہجے سے عمران کو معلوم ہو گیا تھا کہ اسے اسرائیل سے کال کی جا رہی ہے، اور اس نے یہ بھی اندازہ کر لیا تھا کہ اسرائیلی صدر کے سلور پروجیکٹ میں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ نو سر، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، دوسری طرف سے ہکلاتے ہوئے لہجے میں کہا گیا۔ پھر 6 ٹانگوں والا بکرا یا 2 دموں والی گائے پیدا ہو گئی ہوگی، یا سانپ کے دھڑ اور عورت کے چہرے والی مخلوق نے جنم لے لیا ہے، عمران نے کہا۔ نو سر، ان باتوں میں سے کوئی بات بھی نہیں ہوئی، دوسری طرف سے کہا گیا۔ یہی تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اسرائیل میں ایسی کیا بات ہو گئی ہے کہ تمہاری انگلیوں میں اس قدر شدید خارش ہوئی ہے کہ تم نے نصف رات کو میرے نمبر پریس کر کے وہ خارش دور کی؟ عمران نے کہا، سر، مجھے تو صدر مملکت نے یہ حکم دیا ہے کہ میں ابھی آپ کو یہ خبر دے دوں کہ سلور پروجیکٹ پر کام کرنے والے تمام سائنسدانوں کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ دوسری طرف سے پریشان لہجے میں کہا گیا، لو جی، کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا، وہ بھی مرا ہوا۔ تمہارے گھبرائے ہوئے لہجے سے لگ رہا تھا جیسے ایکریمیا نے اسرائیل سے ترک تعلق کا اعلان کر دیا ہے اور اب اسرائیل یتیم ہو گیا ہے۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، سر، آپ پریشان نہیں ہوئے؟ پاکیشیا کا بھی ایک سائنسدان سلور پروجیکٹ پر کام کر رہا تھا۔ دوسری طرف سے حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا، جب سے یہ سائنسدان نامی مخلوق پیدا ہوئی ہے تب سے یہ اغوا بھی ہونے لگی ہے۔ کرۂ ارض پر یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے۔ عمران نے بدستور منہ بناتے ہوئے کہا، سر، ہمارے صدر مملکت تو اس واقعے سے بہت پریشان ہیں۔ بہرحال میرا کام آپ کو اطلاع دینا تھا جو میں نے دے دی۔ اوکے، گڈ بائے، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ منقطع ہو گیا۔ عمران نے ریسیور کریڈل پر رکھا اور ایک بار پھر وال کلاک کی طرف دیکھا۔ اب 4 بجنے والے تھے۔ صبح کی اذان ہونے میں ابھی کافی وقت تھا، اس لیے اس نے سوچا کہ ابھی سو جائے اور صبح اٹھ کر نماز پڑھنے کے بعد اس معاملے کو دیکھے۔ یہ سوچ کر اس نے لحاف دوبارہ اپنے منہ پر ڈال لیا۔ ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ ٹیلی فون کی گھنٹی ایک بار پھر بجنے لگی۔ اب کیا ہوا ہے؟ کیا سائنسدانوں کے ساتھ ساتھ تمہارے صدر مملکت بھی اغوا ہو گئے ہیں؟ عمران نے لحاف سے ہاتھ باہر نکال کر ریسیور اٹھایا اور کان سے لگاتے ہوئے بولا، عمران، میں فریدی بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے کرنل فریدی کی آواز سنائی دی، یا مرشد، آپ کو سائنسدانوں کے اغوا کی اطلاع کر دی گئی ہے؟ عمران نے کہا، تمہارے لہجے سے لگ رہا ہے کہ تم اس معاملے کو سنجیدہ نہیں لے رہے۔ کیا تمہارے نزدیک ڈاکٹر مشاہد حقانی کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ کرنل فریدی نے خشک لہجے میں کہا، ایسی بات نہیں ہے کرنل صاحب،
میری قوم کا ہر فرد میرے لیے بہت اہم ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ سائنسدان اغوا نہیں ہوئے۔ عمران نے اس مرتبہ سنجیدہ لہجے میں کہا، تمہارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کی طرف سے ہمیں غلط اطلاع بھیجی گئی ہے؟ ہمارے سائنسدانوں نے کام مکمل کر لیا تھا، اسرائیل نے انہیں خود غائب کر دیا ہے تاکہ وہ اتنے بڑے پروجیکٹ کا خود مالک بن جائے۔ کرنل فریدی کی آواز سنائی دی، یا مرشد، آپ سے بات کنارے پر کھڑے ہو کر بھی کی جائے تو آپ فوراً تہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس مرتبہ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، اسرائیل کبھی بھی انسانیت کے لیے مخلص نہیں ہو سکتا۔ اسرائیلی صدر کی وہ ساری باتیں ڈھونگ ہی ہو سکتی ہیں، لیکن ہمارے سائنسدان تو غائب ہیں اور ہم نے انہیں تلاش کرنا ہے۔ دوسری طرف سے کرنل فریدی کی سنجیدہ آواز سنائی دی، اسرائیلی صدر نے سائنسدانوں کو کہیں چھپا دیا ہوگا، ہم انہیں تلاش کر لیں گے، آپ فکر نہ کریں۔ عمران نے مطمئن لہجے میں کہا، اگر ہمارے سائنسدان اب اس دنیا میں نہ ہوئے تو؟ کرنل فریدی نے خدشے کا اظہار کیا، اسرائیلی صدر مجھے اچھی طرح جانتا ہے، اسی لیے وہ ایسی جرت نہیں کرے گا۔ اگر ہمارے سائنسدانوں کو معمولی سا نقصان بھی پہنچا تو میں اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ اس مرتبہ عمران نے بھیڑیے کی مانند غراتے ہوئے کہا، تمہارا خیال ہے کہ ہمارے جو سائنسدان غائب ہو گئے ہیں وہ کچھ دنوں بعد مختلف طریقوں سے دستیاب ہو جائیں گے، لیکن سلور پروجیکٹ اسرائیل ہضم کر لے گا۔ کچھ مدت بعد وہ مشینی ڈاکٹر کی پروڈکٹ شروع کر دے گا۔ کرنل فریدی نے کہا، اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ تو میری سوچ اس طرح پڑھ لیتے ہیں جس طرح طالب علم تختہ سیاہ پر لکھی ہوئی عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، تم کیا کرو گے؟ کیا اسرائیل کو یہ پروجیکٹ ہضم کرنے دو گے؟ کرنل فریدی نے پوچھا، بے شک یہ منصوبہ اسرائیل کا ہے، لیکن اس میں ہماری محنت شامل ہے اور اسرائیل نے خود ہمیں اس منصوبے میں شامل کیا ہے، اس لیے اب اس منصوبے پر ہمارا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کہ اسرائیل کا، اور ہم اپنا حق حاصل کرنا جانتے ہیں کرنل صاحب۔ عمران نے مضبوط لہجے میں کہا، جتنا حق پاکیشیا کا ہے اتنا ہی کافرستان کا بھی ہے، اور ہم بھی اپنے حق سے دستبردار نہیں ہوا کرتے۔ اوکے، اللہ حافظ، دوسری طرف سے کہا گیا اور پھر کال کٹ گئی۔ عمران نے منہ اور ہاتھ لحاف سے باہر نکالے، ریسیور کریڈل پر رکھا اور ایک بار پھر وال کلاک کی طرف دیکھا۔ اب صبح کی اذان ہونے میں تھوڑا ہی وقت رہ گیا تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ نماز پڑھ کر دانش منزل جائے۔ جب وہ دانش منزل کے آپریشن روم میں داخل ہوا تو حسب معمول بلیک زیرو اس کے احترام میں کھڑا ہو گیا۔ رسمی سلام دعا کے بعد عمران تو اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ گیا، جبکہ بلیک زیرو کچن کی طرف بڑھ گیا۔ عمران صاحب، خیریت ہے؟ آج آپ صبح ہی صبح آ گئے ہیں، آج کل تو کوئی کیس بھی نہیں ہے۔ بلیک زیرو نے چائے کی پیالی عمران کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ بھی اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ گیا۔ تمہیں معلوم ہے کہ اسرائیلی صدر کے سلور پروجیکٹ پر مختلف ممالک کے سائنسدان کام کر رہے ہیں، جن میں ایک سائنسدان ہمارا بھی ہے۔ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا، جی ہاں، اور میں پہلے دن سے ہی یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ انسانیت کی بھلائی کے لیے اسرائیل کبھی اتنا مخلص نہیں ہو سکتا، اس میں لازماً اس کی کوئی چال ہوگی۔ بلیک زیرو نے کہا، شاید تمہارا دعویٰ سچا ہو، ہم کسی کے دل کا حال تو نہیں جانتے، اس لیے ہمیں تو زبان پر ہی اعتماد کرنا چاہیے۔ عمران نے کہا، آپ اسرائیل میں موجود سائنسدانوں کا ذکر کر رہے تھے۔ بلیک زیرو نے کہا، وہ چونکہ اس موضوع پر عمران سے بحث کرنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس نے مقصد کی بات کی۔ اسرائیل کے سائنسدانوں سمیت پاکیشیا، کافرستان، بلغارنیا اور اردن کے سائنسدان لیبارٹری سے اغوا ہو چکے ہیں۔ عمران نے کہا تو بلیک زیرو چونک پڑا۔ اوہ عمران صاحب، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس لیبارٹری کا سیکیورٹی پلان تو آپ نے کرنل فریدی کے ساتھ مل کر بنایا تھا، جس پر اسرائیلی ماہرین کے ساتھ ساتھ کرنل زید اور میجر پرمود کے مشورے بھی شامل تھے، اور آپ لوگوں نے اس سیکیورٹی پلان کو سلور پلان کا نام دیا تھا اور اسے ناقابل شکست بتایا تھا۔ بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ہماری کہی ہوئی بات حرف آخر تو نہیں ہے، ہم انسان ہیں اور ہمارے بنائے ہوئے منصوبوں میں خامی رہ سکتی ہے جو وقتی طور پر ہمیں نظر بھی نہیں آتی۔ عمران نے کہا، عمران صاحب، اس پلان کی آپ نے مجھے جو تفصیلات بتائی تھیں اس کے مطابق لیبارٹری تک کسی کا پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ میرا خیال ہے کہ یہ کام خود اسرائیلیوں نے کیا ہے، سائنسدانوں نے اپنا کام مکمل کر لیا ہوگا اور اسرائیل اس پروجیکٹ میں کسی کی شراکت نہیں چاہتا ہوگا، لہٰذا اس نے خود ہی سائنسدانوں کو غائب کر دیا ہے
تاکہ ہمیں یہ باور کروا سکے کہ یہ کام کسی اور نے کیا ہے۔ بلیک زیرو نے یقین بھرے لہجے میں کہا، ممکن ہے کہ تمہارے خدشات درست ہوں، بہرحال ہمیں معلومات تو حاصل کرنا ہوں گی، عمران نے کہا، اور پھر اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبرز پریس کرنے لگا۔ بلیک زیرو کو اندازہ ہو گیا کہ عمران اسرائیل میں موجود فورن ایجنٹ کو کال کر رہا ہے۔ راکی سپیکنگ۔ رابطہ ملنے پر دوسری طرف سے ایک بھاری آواز سنائی دی۔ X2۔ عمران نے X2 کے لہجے میں کہا، یس سر، حکم سر۔ دوسری طرف سے راکی کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ راکی، مختلف ممالک کے سائنسدان اسرائیلی صدر کے حکم پر ایک بڑے پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے۔ اس پروجیکٹ کو اسرائیلی صدر نے سلور پروجیکٹ کا نام دیا تھا۔ اب اطلاع ملی ہے کہ جو سائنسدان اس پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے انہیں اغوا کر لیا گیا ہے۔ تم یہ معلوم کرو کہ انہیں کس نے اور کیسے اغوا کیا ہے، عمران نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ اوکے سر، میں 3 گھنٹے بعد رپورٹ کرتا ہوں۔ دوسری طرف سے راکی نے کہا تو عمران نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ جیسے ہی اس نے ریسیور رکھا، فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ X2۔ عمران نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگاتے ہوئے کہا، طاہر صاحب، اگر صاحب موجود ہوں تو ان سے میری بات کرا دیں۔ دوسری طرف سے سلیمان کی آواز سنائی دی۔ ہاں سلیمان، کیا بات ہے؟ اس مرتبہ عمران نے اپنے اصل لہجے میں کہا، صاحب، کرنل زید صاحب کا فون آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ آپ انہیں فون کر لیں۔ سلیمان نے کہا، اوکے، میں کرنل صاحب کو فون کر لیتا ہوں، عمران نے کہا، اور پھر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ عمران صاحب، کرنل زید بھی اسی سلسلے میں بات کرنا چاہتے ہوں گے، ان کی تو منگیتر وہاں کام کر رہی تھی، بلیک زیرو نے کہا۔ کرنل فریدی صاحب کا فون آ چکا، اب کرنل زید کا فون آیا ہے، کچھ دیر بعد کرنل ڈی کا فون آ جائے گا۔ یہ سب سیکرٹ ایجنٹ تو ہیں فوجی آفیسر، ایک میں ہی بیچارہ سویلین ہوں، عمران نے کرنل زید کے نمبر پریس کرتے ہوئے کہا۔ بلیک زیرو نے اس کی بات کا کوئی جواب تو نہ دیا، البتہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس دوران کرنل زید سے بھی رابطہ ہو گیا، اس نے واقعی اس موضوع پر بات کی، اور اس کا بھی یہی خیال تھا کہ یہ کام اسرائیل نے خود کیا ہے اور اب ڈرامہ کر رہا ہے۔ کرنل زید نے یہ بھی بتایا کہ وہ آج ہی اسرائیل روانہ ہو رہا ہے تاکہ ڈاکٹر آبیلا کو ٹریس کر سکے۔ عمران صاحب، آپ صبح جلدی آ گئے ہیں، اس لیے آپ نے ناشتہ نہیں کیا ہوگا، میں ناشتہ بنا کر لاتا ہوں۔ جیسے ہی عمران نے ریسیور کریڈل پر رکھا، بلیک زیرو نے اٹھتے ہوئے کہا، اور چونکہ عمران نے ابھی ناشتہ کرنا تھا اس لیے اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ وہ ناشتے سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ کرنل ڈی کا بھی فون آ گیا، اور اس نے بھی یہی بتایا کہ وہ میجر پرمود کو ڈاکٹر مراد کی تلاش کے سلسلے میں اسرائیل بھیج رہا ہے۔ عمران صاحب، یہ سب لوگ اسرائیل جا رہے ہیں تو ہمیں بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ جیسے ہی عمران کرنل ڈی سے بات کر کے فارغ ہوا، بلیک زیرو نے اس سے کہا، تم اسرائیل میں سیکرٹ ایجنٹوں کا میلہ لگوانا چاہتے ہو؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو بلیک زیرو نے کہکہا لگایا۔ ابھی اس کا کہکہا تھما بھی نہیں تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی پھر بجنے لگی۔ عمران نے ریسیور کی طرف ہاتھ بڑھایا تو بلیک زیرو کے کہکہے کو بریک لگ گئی۔ X2۔ عمران نے ریسیور کان سے لگاتے ہوئے X2 کے لہجے میں کہا، چیف، راکی بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے راکی کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ یس راکی، رپورٹ۔ عمران نے X2 کی آواز میں تحکمانہ لہجے میں کہا، چیف، اسرائیل کی تمام سیکرٹ ایجنسیاں سائنسدانوں کو ٹریس کر رہی ہیں، لیکن ان کا کہیں بھی کوئی کلو نہیں مل رہا۔ دوسری طرف سے راکی کی مؤدبانہ آواز سنائی دی، تم حالات پر نظر رکھو اور جیسے ہی کوئی اطلاع ملے فوراً رپورٹ دو۔ عمران نے یہ کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ خود ہی تو سائنسدانوں کو غائب کرایا ہے، پھر بھلا کلو کیسے ملے گا؟ دنیا کو دکھانے کے لیے ڈرامہ شروع کر دیا گیا ہے، بلیک زیرو نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ تمہاری بات سچ ہوتی دکھائی تو دے رہی ہے، اسرائیل میں سیکرٹ ایجنٹوں کا میلہ لگ ہی رہا ہے، عمران نے ایک بار پھر مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، اسرائیل سے کسی بھلائی کی توقع کرنا حماقت سے کم نہیں، بلیک زیرو نے کہا۔ اوکے، تم جولیا کو فون کر دو، وہ تمام ممبران کو اپنے فلیٹ پر طلب کر لے، میں بھی اسی کی طرف جا رہا ہوں، عمران نے کہا، اور پھر وہ اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا جبکہ بلیک زیرو جولیا کو کال کرنے لگا۔ اسرائیلی صدر اس وقت اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے کرنل ڈیوڈ، کرنل شمون، لارڈ میکالے اور ڈائریکٹر انٹیلیجنس گردنیں جھکائے بیٹھے تھے۔ صدر صاحب کا چہرہ غصے سے اور زیادہ سرخ ہو رہا تھا، وہ اپنے سامنے بیٹھے ہوئے افراد کو شعلہ بار نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ یہ
یہ ہے تمہاری کارکردگی، یہ تمہارا شہر ہے، تمہارا ملک ہے، یہاں تمہیں ہر طرح کی سہولت حاصل ہے، لا تعداد وسائل مہیا ہیں، اس کے باوجود سائنسدان اغوا ہو گئے ہیں اور تمہیں اتنا بھی معلوم نہیں کہ انہیں کن لوگوں نے اغوا کیا ہے۔ صدر مملکت نے غصیلے لہجے میں کہا، سر، جس طرح سائنسدان اغوا ہوئے ہیں اور اب ان کا کوئی کلو بھی نہیں مل رہا، مجھے یقین ہے کہ اس کارروائی کے پیچھے علی عمران اور پاکیشیا سیکرٹ سروس کا ہاتھ ہے۔ کرنل ڈیوڈ نے دھیمے لہجے میں کہا۔ واٹ؟ صدر مملکت نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا۔ یس سر، اس طرح تو صرف وہی لوگ کارروائی کرتے ہیں، اور اس جگہ تو ان کے لیے کارروائی کرنا بھی بہت آسان تھا، کیونکہ عمران نے یہ جگہ دیکھی ہوئی تھی اور سیکیورٹی پلان بھی اسی کا بنایا ہوا تھا۔